رمضان المبارک کا مہینہ ابھی قریب ہی گزرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر آسانی چاہتے ہیں، اللہ تم پر تنگی نہیں چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے اندر جو روزے رکھنے کا حکم دیا ہے تم ان روزوں کو گنتی کے اعتبار سے پورے کر لو، یعنی 29 یا 30 روزے پورے رکھ لو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا، اس میں اس طرح اشارہ ہے کہ روزوں کا جو اصل حق ہے اور جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حق ہے کہ وہ تو شاید مکمل طور پر تم سے نہیں ہو سکے گا، لیکن جیسے کیسے بھی ہو تم 30 روزے مکمل کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہی قبول فرما لیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسانی چاہتے ہیں، تم پر تنگی کرنا نہیں چاہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تکبیر کہو۔ عید کے اندر یا بقرعید کے اندر تکبیرات کہی جاتی ہے، آپ نے سنی ہوگی، خطبے میں بھی تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ خطبے کے اندر تکبیر کثرت سے پڑھا کرتے تھے، عید کے اور بقرعید کے۔ پہلے خطبے کے اندر خطبہ شروع کرنے سے پہلے 9 دفعہ پڑھا کرتے تھے، اور دوسرے خطبے شروع کرنے سے پہلے 7 دفعہ پڑھا کرتے تھے، جو کہ اب جو بھی عید کی نماز پڑھاتے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں، جو کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے یہ۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی خطبہ پڑھتے ہوئے درمیان میں تکبیر کثرت سے پڑھتے تھے، تھوڑے تھوڑے الفاظ کے بعد جو ہے تکبیر کثرت سے پڑھتے تھے، جو ہم سنتے ہیں ہر بقرعید میں اور عید الفطر میں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ، کہ مجھ پر ایمان لاؤ۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے لعلہم یرشدون، تاکہ تم لوگ راہیاب ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اب انسان کے دل کے اندر یہ خیال آ سکتا ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، رمضان کے مہینے میں نمازوں کا اہتمام تھا، تراویح کا اہتمام تھا، گناہوں سے بچنے کا اہتمام تھا، نیکیوں پر عمل کرنے کا زیادہ اہتمام تھا، تو اس مبارک مہینے کے اندر اللہ کی جو رحمت تھی وہ خاص طریقے سے مسلمانوں پر متوجہ تھی۔ تو رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد انسان کہیں ایسا نہ ہو کہ مایوس ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ انسان کے دل میں، ایک مسلمان کے دل میں یہ چیز آنے لگے کہ اب رمضان کے مہینے کے اندر جو چیز تھی وہ اب کہاں سے حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ کے نبی کو ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دینا کہ میں قریب ہی ہوں، رمضان کا مہینہ گیا ہے میں نہیں گیا ہوں۔ رمضان کے مہینے کے اندر بھی اللہ کی عبادت کی جاتی تھی، رمضان کے مہینے کے اندر بھی روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا تھا، رمضان کے مہینے بھی نیک اعمال اللہ کی رضا کے لیے کیے جاتے تھے، رمضان کے مہینے میں گناہوں سے بھی اللہ کی رضا کے لیے بچا جاتا تھا۔ تو میرے بندوں میں اب بھی یہی ہوں، جیسے تم رمضان میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے تھے، جیسے تم رمضان کے مہینے میں نیکی زیادہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، کہ ایسے ہی میں اب بھی یہی ہوں، اب بھی تم گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرو، اب بھی تم نیک اعمال زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ رات کی جو تراویح کی نماز تھی، کہ تراویح کی نماز وہ رمضان کے بعد چلی گئی، لیکن رمضان کے بعد ہو سکے کہ تہجد کا اہتمام کرو، جتنی بھی تھوڑی بہت توفیق ہو جائے کہ کوشش کرو۔ بلکہ علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز فرضوں کے درمیان اور وطروں کے درمیان، ان دونوں چیزوں کے درمیان میں، کہ جو آدمی عشاء کی سنتیں جیسے بعد میں ہوتی ہے عشاء کے بعد، تو سنتوں کے اور وطروں کے درمیان میں اگر آدمی کچھ رکعتیں صلاۃ اللیل رات کی نماز کی نیت سے پڑھے تو وہ آدمی تہجد کی فضیلت سے محروم نہیں رہتا، بلکہ اس شخص کو بھی تہجد کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ کہ جو بھی آدمی کو اللہ توفیق دے، جتنی رکعت پڑھنے کی بھی توفیق دے، کہ سنتوں کی عشاء کے بعد کی سنتوں کے اور وطروں کے درمیان میں جو رکعت کی توفیق ملے، آدمی نفلی طور پر ان کو پڑھ لے۔
تو آدمی رمضان کے علاوہ جیسے تراویح کی رمضان کے بعد ان چیزوں کا اہتمام کرے. رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے بھی منع کیا تھا کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا, رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد آدمی حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دے. رمضان کے مہینے کے اندر قرآن پڑھنے کا اہتمام زیادہ تھا, تو رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد قرآن کا اہتمام ضرور رکھے, چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اگر آدمی رمضان میں روزانہ 2 پارے پڑھتا تھا تو کم از کم رمضان کے علاوہ میں 1 پارا پڑھ لے, 1 نہیں تو آدمی آدھا پڑھ لے, آدھا نہیں تو آدمی 100 پارا پڑھ لے, کہ جتنا بھی ہو سکے, چاہے 2-3 رکوع ہی ہو سکے, کہ آدمی پڑھنے کا اہتمام ضرور کرے. اسی طریقے سے اور سارے عبادتیں ہیں کہ رمضان کا مہینہ گیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں میں نہیں گیا, میں قریب ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شہد سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. چونکہ رمضان کے جو روزے رکھے وہ روزے اللہ کی رضا کے لیے تھے, اور روزوں کا مقصد یہ تھا کہ میں نے بارہا بتایا تھا کہ روزوں کا مقصد صرف اور صرف اپنے اندر خوف پیدا کرنا تھا, اپنے اندر تقوی پیدا کرنا تھا, کہ اگر تقوی نہ ہو, اگر خوف نہ ہو, تو پھر روزوں کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. جب تک ہمارے دلوں کے اندر خوف نہیں ہوگا, للہیت نہیں ہوگی, اللہ کی رضا نہیں ہوگی, تو اس وقت تک ہمارے اعمال بھی بیکار ہوتے چلے جائیں گے. صحابہ کرام کے واقعات اٹھا کے دیکھے, اللہ کے نبی کی تاریخ پڑھ کے دیکھے. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی, کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی آئے, میرے یہاں باری تھی اللہ کے نبی کی, آپ آ کے بستر پہ لیٹ گئے, میری پاس میں لیٹی ہوئی تھی, باہر میرے بھائی بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے. انہوں نے قرآن پڑھتے پڑھتے یہ آیت پڑھی, کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ مجرم لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے درمیان میں, اللہ کے درمیان میں آڑ ہوگی, پردہ ہوگا, کہ وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے, اللہ سے بات نہیں کر سکیں گے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت سنی تو آپ رونے لگ گئے. حضرت حفصہ فرماتی ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو ایسے نکلے کہ مجھے اپنے رخسار پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے, اور میں نے اللہ کے نبی سے اٹھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ, کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے, آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں. کہ پھر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, کیا آپ جنت کے شوق میں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں. تو پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انا مشتاق و بی اشتیاق, کہ میں عاشق ہوں, مجھے اللہ کی ملاقات کا اشتیاق ہے, شوق ہے مجھے اللہ کی ملاقات کا. اور جب یہ آیت سنی تو میرے دل کے اندر ایک خوف طاری ہو گیا, اس میں میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے. دو جہاں کا سردار, جس کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بنائے, جس کے خاطر اللہ تعالیٰ نے دنیا کا پورا نظام چلایا, اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جنت کے اندر سب سے پہلے داخل فرمائیں گے کہ جب تک وہ جنت میں نہ جائے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا, جس کی امت سب سے پہلے جنت کے اندر جائے گی, وہ نبی وہ رو رہے ہیں. یہ آیت سن کر کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان میں اور مجرموں کے درمیان میں آڑ ہوگی, پردہ ہوگا, وہ دیکھ نہیں سکیں گے, بات نہ کر سکیں گے. آج ہم انہی کے نام لیوا ہیں, ہم انہی کے امتی ہیں, ہم انہی سے محبت کے دعوے دار ہیں, ہم انہی کی لائی ہوئی شریعت کو اپنی زندگی کے اندر عمل پیدا کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہماری زندگیوں کے اندر وہ شریعت نہیں ہے, ہماری زندگیوں کے اندر وہ دین نہیں ہے. ہم صرف زبان سے محبت کے دعوے کرتے ہیں, لیکن ہمارے اخلاق سے, ہمارے کردار سے, ہمارے افعال سے وہ اخلاق نظر نہیں آتے. اصل محبت تو اللہ کے نبی سے یہ تھی کہ ہمارا چلنا اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہوتا, ہمارا بیٹھنا اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہوتا, ہمارا بولنا اللہ کے نبی کے بولنے کے مطابق ہوتا, ہمارا کھانا, ہمارا پینا, ہمارا سونا, کہ زندگی کا ہر شعبے کے اندر ہمارا ہر عمل اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہوتا. لیکن افسوس کہ آج امت کو سنتوں سے خالی رہ گئی ہے. صحابہ کرام جو اللہ کے نبی کی ایک ایک سنتوں کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کرنے کے لیے, اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے. محبت وہ تھی, تعلق وہ تھا, عشق وہ تھا. آج ہم صرف زبان سے دعوے دار ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, بارہا ان کا واقعہ سنتے ہیں کہ ایک بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہاتھ سے لقمہ زمین پر گر گیا, اس کو اٹھا کر صاف کر کھانے لگے. برابر میں کوئی بیٹھا تھا, اس کو پوچھنے لگا کہ کیا کر رہے ہو, بڑے بڑے لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہو, کہ بڑی معیوب حرکت ہے یہ. وہ فرمانے لگے اترک سنت حبیب لہؤلاء الحمقاء, کہ کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟
میرے نبی کی سنت یہ ہے، میرے نبی کا فرمان یہ ہے کہ اگر زمین پر لقمہ گر جائے، نیچے لقمہ چھپ جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لینا چاہیے، تو میں اپنے حبیب کی سنت پر عمل کروں گا، کسی کی پرواہ نہیں کروں گا۔ آج ہماری 99% زندگی اس وجہ سے خراب ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ کوئی کیا کہے گا، فلانا کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا۔ ہمارے ذہنوں کے اندر سے یہ چیز نکل گئی ہے کہ میرا رب کیا کہے گا، کل جب نبی سے ملاقات ہوگی، نبی سے سامنا ہوگا تو میرے نبی کیا کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میدان حشر میں جب قائم ہوں گے، جب سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے کھلے ہوئے ہوں گے، کہ اس وقت میں کیا کہوں گا، میرا رب کیا کہے گا، میری صورت اور کیفیت کیا ہوگی اس وقت۔ کہ وہ کتاب ایسی ہوگی لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، کہ جس نے کوئی ایک چھوٹا سا عمل نہیں چھوڑا، کوئی ایک بڑا عمل نہیں چھوڑا۔ جو انسان نے کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کیا ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹی نیکی کی ہے، کوئی بڑے سے بڑا گناہ کیا ہے، کوئی بڑے سے بڑی نیکی کی ہے، اس کو اپنے سامنے پائے گا ووجدوا ما عملوا حاضرا، کہ انسان اس وقت کہے گا ما لهذا الکتاب، کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، نہ کوئی چھوٹا چھوڑا نہ کوئی بڑا چھوڑا، سارا کا سارا اس کتاب کے اندر محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ لکھنے والے نے غلط نہیں لکھا، کتاب الکاتبین نے کوئی غلط نہیں لکھا، ہمارے فرشتے غلط لکھنے والے نہیں ہیں، اور یہاں تک کہ تمہارا رب بھی تم پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، ولا یظلم ربک احدا، کہ تمہارا رب کسی پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ جو تم نے اپنی زندگی پر اعمال کیے یہ وہی اعمال ہے، کہ تمہارے ہر عمل کا بدلہ آج تمہیں دیا جائے گا۔ نیک اعمال کا بدلہ جنت کی شکل میں ہوگا، برے اعمال کا بدلہ جہنم کی شکل میں ہوگا۔ یہ انسان کی چند روزہ زندگی ہے، نہ جانے کب کس کی سانس کب کہاں رک جائے، کب ختم ہو جائے۔ حقیقی سمجھدار انسان وہی ہے، اصل سمجھدار انسان وہی ہے جو اپنے مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں اسی لیے عطا فرمایا تھا تاکہ اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہو، تقویٰ دل کے اندر پیدا ہو، لعلکم تتقون، اس کا منشا تھا۔ لیکن افسوس کہ رمضان کا مہینہ چلا گیا تو ہم بھی مسجدوں سے چلے گئے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، جو میں نے سب سے پہلے آیت پڑھی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں اب بھی قریب ہوں، صرف یہ نہیں کہ میں رمضان میں قریب تھا، رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد بھی میں ہی رب ہوں، میں ہی خالق ہوں، میں ہی مالک ہوں، میں ہی دینے والا ہوں، میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں۔ رمضان کے اندر روزوں کا حکم بھی میں نے دیا تھا، رمضان کے اندر تراویح کو سنت بھی میرے حبیب نے فرمایا تھا، رمضان کے اندر جو نیک اعمال تھے وہ سارے کے سارے میری رضا کے لیے تھے، گناہوں سے بچنا تھا وہ سارا کا سارا میرے خوف کی وجہ سے تھا۔ میرے بندوں میں آج بھی وہی، اور میں اب بھی تمہارے پاس ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ سب سے ہم چھپ گئے، سب سے اپنے آپ کو آڑ میں لگا لیا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں ہر حالت میں تمہارے ساتھ ہے، اس سے تم اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتے۔ تمہارے ہر عمل کا قیامت کا دن ہوگا کہ کچھ لوگ ہوں گے ایسے ہوں گے جو اپنے نامہ اعمال کو لے کر لوگوں کے سامنے لہراتے ہوئے ہوں گے، خوشی کے ساتھ، فرحت و شادمانی کے ساتھ وہ لوگ مزے میں ہوں گے، اور وہ کہیں گے انی ظننت انی ملاق حسابیا، کہ مجھے معلوم تھا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا، مجھے حساب کتاب کا علم تھا، اس لیے میں نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاری ہے۔ لوگوں دیکھو آج ہاں وہ کتابیا کہ آج میرا اعمال نامہ پڑھو، میرا اعمال نامہ بڑی خوشخبری سنانے والا ہے، میرا اعمال نامہ کامیابی والا اعمال نامہ ہے، کہ جو لوگ کامیاب ہو گئے یہ اعمال نامہ ان لوگوں کا ہے۔ اور افسوس ہے اس شخص پر فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہ وہ سوچے گا کہ کاش میرا اعمال نامہ میرے ہاتھ میں دیا ہی نہیں جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، وہ کہے گا کہ مجھے تو حساب کا پتہ ہی نہیں تھا، کہ کاش میرا حساب ہی نہ ہوتا، يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، کہ کاش مجھے موت آ جائے، وہ مجھے جلائے، وہ مجھے دوبارہ سے مار دے، پھر میں کبھی زندہ نہ ہوں۔ آج یہ تمنا کرے گا، لیکن اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے، اس کے بعد کوئی لافانی زندگی ہے، چاہے وہ جنت کے اندر ہے چاہے وہ جہنم کے اندر ہے۔ تو اس لافانی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سروس کے طور پر، جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دیا کہ 11 مہینے تھے جو تم پر گناہوں کا بوجھ تھا، جو نمازوں کی سستی تھی، جو نیکیوں سے لاپرواہی تھی، جو گناہوں کے اندر مشغول تھی، کہ ایک مہینے کے اندر ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہوا، ایک مہینے کے اندر نیک اعمال کرنے کا اہتمام ہوا، ایک مہینے کے اندر اللہ کے کہنے کی وجہ سے دن کے اندر حلال کو نہیں چھوڑا، کہ اس کے بعد پھر جو 11 مہینے آئیں گے وہ 11 مہینے بھی مکمل اللہ کے اطاعت میں گزرنے چاہیے، اللہ کی نافرمانی میں نہیں۔ رمضان کے بعد ہماری مسجدیں ویران نہیں ہونی چاہیے، وہ نوجوان جو آج مسجدوں کی زینت ہونا چاہیے تھا وہ شادی حالوں کی زینت بنا ہوا ہے، جس کی پیشانی پر سجدوں کے نشان ہونے چاہیے تھے،
جو اللہ کے گھر کی زینت بنتا آج وہ بازاروں کی زینت بنا ہوا ہے. فیشن نے آج اس فیشن کو آج اس نے اپنا شعار بنایا ہوا ہے. اس کے جو ماڈل ہمارے نبی ہونے چاہتے اس نے ہیرو کو اپنا ماڈل بنایا ہوا ہے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اہم اللہ کے نبی کی زندگی سے سبق حاصل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ اللہ کے نبی کی ہر سنت کو اپنی زندگی کے اندر داخل کیا جائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی کے اندر اسوہ موجود ہے. جو شخص کامیابی چاہتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو اس کو نبی کے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو چلا کے لانا پڑے گا. اگر نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی نہیں گزاری، چاہے اس آدمی کے پاس دنیا کے سارے خزانے ہیں، دنیا کی ساری عیش و عشرت ہے، ساری راحتیں اس کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس پھر بھی کچھ نہیں ہے. ایک آدمی غریب ہے، وہ کبھی کھا لیتا ہے، کبھی اس کو لقمہ نصیب ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کبھی چٹنی سے کھا لی، کبھی دال سے کھائی، کبھی ساقیں گزر گئی اس کے اوپر، لیکن اس کی زندگی سنتوں کے مطابق ہے، اس کی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق ہے. یہ آدمی کامیاب ہے اللہ کے یہاں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ اس کے اعمال ہوتے ہیں. اگر انسان کے پاس نیک اعمال نہیں ہے تو اس کے لیے بڑے خسارے کا سودا ہے، اور اگر اس کے پاس نیک اعمال ہے تو اس کے پاس چاہے 1 روپیہ نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، اس کے پاس نیک اعمال ہے، اللہ کی رضا اس کے پاس ہے، نبی کی سنتیں اس کے پاس ہے، تو وہ شخص کامیاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جا بجا صحابہ کرام کی تعریفیں فرمائی ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے حالات اچھے نہیں تھے، جن کے کپڑوں میں پیبند لگے ہوئے تھے، جو پیبند لگے ہوئے کپڑے پہن کر اتنی دنیا پر حکومت کر کے چلے گئے، وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی بدولت کر کے چلے گئے. جو عورت اپنے کپڑوں پر پیبند لگا کر جنت کی عورتوں کی سردار بن گئی، وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے بنی. آج ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس کھانا بہت اچھا ہے، ہمارے پاس رہنا اچھا ہے، ہمارے پاس کپڑے بہت اچھے ہیں، ساری کی ساری چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن ہمارے جو اعمال ہے، ہمارے اعمال بڑے خراب ہو چکے ہیں. ہم اپنے اعمالوں پر دھیان نہیں دیتے، ہم اپنے ایمان کو نہیں جانچتے کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے نمازیں پڑھی، رمضان کا مہینہ گیا، نماز ہو گئی. میرے پیاروں کبھی نماز مت چھوڑو. نماز کے بغیر ایک مسلمان کا گزارا نہیں ہو سکتا، نماز کے بغیر ایک مسلمان کی کامیاب زندگی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کے گھروں کو آباد کرو نمازوں سے، اللہ کے گھروں کو آباد کرو ذکر سے، تلاوت سے. مساجد صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، مساجد ہمیشہ 12 مہینے کے لیے ہے کہ آدمی 12 مہینے آئے، روزانہ جب بھی دن میں مؤذن اذان دے کہ آدمی اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دے کہ اللہ میں آ گیا ہم تیرے سامنے. اگر آدمی کی بے نمازی ہونے کی حالت میں موت آئے تو اتنی عجیب موت ہوتی ہے. کتنے کی موت کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہ ابھی نماز پڑھ کے آیا تھا، اس کی روح قبض ہو گئی. کتنے کے بارے میں سنتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں اللہ کو جان پیاری کر گئے، کہ کوئی آدمی ہاتھ میں تسبیح لے کے بیٹھا تھا، اللہ کو روح پیاری ہو گئی. لیکن یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ کوئی آدمی اچانک سے ایکسیڈنٹ میں مر گیا، وہ گنہگار تھا. کوئی آدمی گانے سنتے ہوئے گاڑی میں چلا جا رہا تھا، اچانک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ ہو گیا. کوئی آدمی گناہ کے اندر ملوث تھا، اسی حالت میں اس کی موت آ گئی، تو کیا ٹھکانا ہوگا اس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس حالت میں سامنا ہوگا؟ زندگی جیسے گزرے گی امید ہے کہ خاتمہ بھی ویسے ہی ہوگا. زندگی اگر نیک اعمال کرتے ہوئے گزرے گی، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ خاتمہ بھی نیک ہی ہوگا. اور اگر زندگی گناہوں پہ گزری ہے تو یاد رکھنا موت کے وقت میں برے اعمال اس کی نگاہوں کے سامنے ہو تو کلمہ بھی نصیب مشکل سے ہوگا. میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک شخص کو دیکھا، حقیقت حال تو اللہ ہی جانتے ہیں کیا ہے کیا نہیں، کیونکہ کسی کے بارے میں کوئی فتویٰ ایسے نہیں لگا سکتا، دلوں کے حالات سے اللہ واقف ہے. ہم نے دیکھا کہ اس شخص کی زندگی بڑی نافرمانی میں گزری ہے. میں نے زندگی میں ایک شخص ایسا دیکھا کہ جو حج کرنے کے لیے گیا اور وہ وہاں پر جانے کے بعد بھی اس کے دل کے اندر اپنے گھر کی فکر، اپنے بچوں کی فکر، سارے کی سارے پیچھے کی فکر نہیں. تو کوئی بھی آدمی کتنا بھی گنہگار ہو، جب وہ حج میں جاتا ہے تو وہاں جا کر وہ پیچھے کا سب کچھ بھول جاتا ہے، وہاں جا کے وہیں ہو جاتا ہے. تو شخص کو میں نے یہ دیکھا تھا کہ وہاں جا کر بھی اس کو یہی فکر تھی کہ گھر کا کیا ہوگا، آدمی یہی فکر کہ جلدی سے بس کسی طرح سے مکمل ہو گھر جائے. میری نگاہوں کے سامنے اس کی موت نکلی ہے. 24 گھنٹے سے زیادہ اس کی موت کے نکلنے کا انتظار کیا ہے. 24 گھنٹے سے زیادہ بڑی خطرناک موت ہوتی ہے. احادیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کے جسم کے اندر روح روک روک کے اس کو تکلیف دی جاتی ہے، پاؤں کی طرف سے روح نکلتی ہے،
لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو روح نکلنے کا احساس ہی نہیں ہوتا جو جنتی آدمی ہوتے ہیں. یا ایھا النفس المطمئنہ، قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ روحوں سے فرشتے فرماتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ آ جا اپنے رب کے پاس، آ جا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ خوشی خوشی اپنے رب کے پاس آ جا ارجعی الی ربک. اور کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو روک روک کر تکلیف دی جاتی ہے، گنہگاروں کی روح ہوتی ہے. بڑا افسوس کا مقام ہوتا ہے آدمی اللہ سے عافیت مانگے، آدمی اللہ سے کلمے والی موت مانگے، اور اس سے پہلے جو بات جو شروع سے اب تک ہو رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ گیا ہے میرے بھائیو، اللہ نہیں گیا ہے. اللہ جب بھی وہی تھا، اللہ آج بھی وہی ہے. رب جب بھی وہی تھا، رب جب بھی اب بھی وہی ہے. نمازوں سے اپنے آپ کو دور مت کرو. ایک وقت کی نماز نکل گئی، سمجھو دوسری گئی، تیسری گئی، پھر ساری کی ساری چلی جاتی ہے. نماز پابندی سے پڑھو اور اپنے اولاد کو بھی نماز پر پابندی کے ساتھ لگاؤ. کیونکہ اگر آپ کی اولاد نماز آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں پڑھ رہی ہے تو قبرستان بھرا ہوا ہے. میں بار بار کہتا ہوں، آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کی قبر پہ بھی نہیں جائے تو نماز پڑھ کے تو اس ثواب گاہ سے پہنچا دیں گے، کوئی یاد نہیں کرے گا. ان کو بھی دین کے اندر داخل کرو کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے آدمی خود بھی نماز کے لیے چلے، اور پھر اپنے بچوں کو بھی لے کے آدمی چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا، سارا کام بند، سب چیزیں ختم، چلو نماز کے لیے چلو. نماز کا وقت ہوتے آدمی خود بھی نماز کے لیے اور اپنے اولاد کو بھی نماز کے لیے لے کے چلے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ آتا